اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے کتنی ظالم بستیوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا. خداوند عالم نے یہاں لفظ استعمال کیا قسمنا. اس کا مصدر ہے قسمہ. القسمہ کے معنی ہلاک کرنے اور کسی چیز کو توڑ دینے کے ہیں. یہاں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت غیظ و غضب کا اظہار ہے، کیونکہ قسمہ کی تعبیر درہم برہم میں زیادہ شدت ہے. یہ غضب ایسی بستی پر آیا جو ظلم و زیادتی میں ملوث تھی. یہ کفر اور شرک کا ظلم ہو سکتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان جو قرآن مجید کا 31 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. عزیزان محترم، انسان عبادت کا لطف کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص عبادت کا لطف کیسے حاصل کر سکتا ہے جو نفسانی خواہشات سے نہیں رکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے حق بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح ایک مریض لذیذ طعام کو دیکھتا ہے لیکن درد کی شدت میں اس سے لذت نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح دنیا دار آدمی مال کی محبت کے باعث نہ تو عبادت کی لذت اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی شیرینی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. مزید فرماتے ہیں کہ میں تم سے حق بات کہتا ہوں، جو شخص اپنی زراعت کو گھاس پھوس سے صاف نہیں کرتا وہ اس کی کثرت سے زراعت برباد کر دیتا ہے. اسی طرح جو شخص اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہیں نکالتا وہ اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس طرح وہ آخرت کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا. حضرت داؤد علیہ السلام کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دوستوں کو دنیاوی فکر اور اس کے بارے میں غم کھانے سے کیا غرض، کیونکہ دنیا کا رنج و غم ان کے دل سے میری مناجات کی شیرینی کو ختم کر دیتا ہے. داؤد علیہ السلام میرے دوستوں کی مجھ سے محبت یہ ہے کہ وہ روحانی بنے اور دنیا کے رنج و غم سے بے نیاز رہیں. اتحاد کے سلسلے میں سورہ مبارک آل عمران جو قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 103 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. خدا کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا اور اس کی نعمت اور فضل سے تم آپس میں بھائی بن گئے. آزادی بھی ایک نعمت ہے خدا کی تمام نعمات میں. سورہ مبارک ابراہیم جو قرآن مجید کا 40 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون. اور خدا کی نعمتوں کو یاد کرو جب خدا نے تم کو آل فرعون کے شر سے نجات دی. خدا خطرات سے بچاتا ہے دشمنوں کے. سورہ مبارکہ مائدہ جو قرآن مجید کا 5 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہاری طرف بڑھ رہا تھا لیکن خدا نے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے. ہدایت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا 2 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 198 میں ارشاد ہوا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اس طرح اس کو یاد کرو جس طرح تم نے اللہ کی طرف سے ہدایت پائی، اللہ نے تم کو ہدایت دی اگرچہ اس سے قبل تم گمراہ تھے. اللہ کی طرف سے غیبی امداد یقیناً ملتی ہے. سورہ مبارکہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا اذکروا نعمت اللہ علیکم
اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اس وقت کو یاد کرو جب بہت بڑا لشکر تمہارے پیچھے آیا، لیکن ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیز ہوائیں چلا دیں، اور ایک لشکر بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، تم نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔